نواشی دنیا کے لیے ایک اچھی خوشایند معاملہ ہوا ہے الحمدللہ۔ خانقاہ مولا قبول کے جو مرکزی انتظامیہ ہیں، کمیٹی ہے، انہی کی سعی و کوشش ہے نواشی دنیا میں جو تھوڑی سے خلفشار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، کم سے کم کرنے کے لیے، اور ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے، اس پاک مسلک کو کے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قبول خانقاہ کمیٹی نے انہوں نے ایک ادھر سے بادشاہ کو بلایا تھا اسلام آباد میں، اور وہاں سے علماء جو ہے علی محمد ہادی صاحب اور ان کو بلایا تھا، کتاب سیرت المعصومین اور اس کے حوالے سے جو فتویٰ تھا ان پر ڈسکس کر کے کچھ نہ کچھ حالات بہتری کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو الحمدللہ جہاں تک ہمیں معلومات ملا ہے اس میں اچھے تاثرات لے کے گیا ہے۔ تو جو ہماری دعا ہے جن جن حضرات نے قبول کمیٹی ہو، خانقاہ کمیٹی ہو، یا جو بھی مومنین جو ہے اس اچھے راستے میں انہوں نے کوششیں کی، اللہ ان سب کو جزا خیر دے، اور جو بھی اس پاک مسلک کے درمیان امن، اتفاق، بھائی چارگی، محبتیں پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ بولے، ایک قدم اٹھائے، ہم ان سب کا قدر کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے قبول خانقاہ کمیٹی کو اللہ مزید توفیقات دے دے۔ یقینی بات اس میں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور آج کل لحاظ سے اچھے جو ہے معاشرے میں مقام حیثیت رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو امید ہے کہ وہ اس میں انصاف کے ساتھ مزید اس قوم کو بہتری طرف لے جانے کے لیے اپنی سعی و کوشش جاری رکھیں، اور پوری ملت نورباشا جو ہے ان کو تعاون کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جو ہے بڑے پیار محبت کے ساتھ تمام مساجد، تمام علماء کے لیے کھلا ہو، اس کے محراب سب کے لیے آزاد ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسئلہ کے لوگ ہیں، کوئی علماء اس کرسی پر خطبہ دے سکتے ہیں، دوسرے پر نہیں دے سکتے ہیں، کوئی ادھر دیتے ہیں، کوئی ادھر، سب نے فقہ الحافظ سے بولنا ہے، اسی نورباشی بزرگان کی کتابوں سے بولنا ہے، قرآن مجید سے بولنا ہے، یہی سے ہمیں معروف نہیں منکر کرنا ہے۔ لیکن غلط فہمیوں کی وجہ سے یا اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ہم کافی یہ دوریاں پیدا ہو چکا ہے، اور یہ دوریاں باہر سے کوئی اور آ کے دور نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا، ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی اس پاک مسلک سے محبت ہو، ہم ہی سے جو شعور رکھتے ہیں، اس مسلک سے محبت رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی بقا اور اس کی دوام اور اس کے انتظار پہ ان کے ایمان ہی ہے، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، وہی لوگوں کو، انہی لوگوں کو کوشش کرنا ہوگا، انہی کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ہم ایک اس میں کوئی شک نہیں، ہم ایک چھوٹی قوم ہے مسلک کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے۔ پاکستان میں دوسرے مسالک وہ تو کروڑوں میں ہیں، ہم لوگ تو لاکھوں میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، 2-3 لاکھ میں ہیں۔ تو یہ بات میں بار بار اس کوشش سے میں کہہ چکا ہوں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ چھوٹی قومیں پراگندہ ہو جاتے ہیں، ان کو نابود ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا، لیکن اگر چھوٹی قومیں منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو ان کو بہت جلد جو ہے اپنے مسائل حل کر کے آگے بڑھنے میں بھی ان کے لیے جو ہے کوئی دیر نہیں لگتا۔ چھوٹی قوموں کا منظم کرنا بھی جلدی سے منظم ہو جاتا ہے، پراگندہ ہونا بھی جلدی سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ سادہ مثال یہ ایک چھوٹا سا گھر بنانا تو بہت جلدی بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر کو ختم کرنا ہے تو سیکنڈ منٹوں میں ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہی مثال ہے اعزائے گرامی۔ لہذا ہم ان تمام بزرگوں کا قدر کرتے ہیں، علماء ہو، دانشمند ہو، اور ان کا کمیٹی ہو، اور ہمارے کہ انہوں نے اس نورباشی ملت کے اندر امن اتفاق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کریں اور انہیں جزا خیر دے، اور انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور پوری قوم کو ان اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی توفیق دے دے، تاکہ ہم ایک عظیم قوت بن کر، ایک ملت بن کر جو ہے نورانی، جو مبنی برحق تعلیمات پر مبنی ہے، اس پاک مسلک کی تعلیمات، وہ ہم اپنے بچوں کو بھی بہتر انداز میں ہم پڑھا سکیں، ان تک پہنچا سکیں، اور باقی دنیا کے سامنے بھی ہم ان کو پہنچا سکیں مدلل طریقے سے۔ اس کے لیے جب تک ہم متحد نہیں ہو جائیں گے، یہ کام ممکن نہیں ہے۔